بابا جان میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے۔ اچانک سے شنایا نے آتے ہوئے یہ الفاظ کہے تو سبھی ایک پل کو دنگ رہ گئے۔ زاران سکندر کا بس نہیں چلا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دے، اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر شنایا کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس جا کے گری۔ گال پہ ہاتھ رکھے حیرانگی سے اس نے زاران سکندر کی جانب دیکھا۔ زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر عشا کو اٹھانا چاہا۔ رک جائیں امی جان، وہیں رک جائیں، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی ہمدردی کی جائے۔ زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر شنایا کو اٹھانا چاہا۔ رک جائیں امی جان، وہیں رک جائیں، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی ہمدردی کی جائے۔ جرت کیسے ہوئی اس کی یہ الفاظ کہنے کی؟ ہوتی کون ہے یہ الفاظ کہنے والی؟ زاران سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اس کو جان سے مار ڈالے۔ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے ہچکیاں بھرتی ہوئی کھڑی ہوئی اور سہم کر ارباز سکندر کو دیکھنے لگی۔ بابا جان، وہ بابا کو پکار گئی۔ آواز نہ نکلے تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، زاران سکندر کی دھاڑ پر سہم کر پھر سے پیچھے ہوئی۔ بہت ہو گیا اب بس، میں ابھی اور اسی وقت شنایا ارباز سکندر کی رخصتی لے رہا ہوں اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ زاران سکندر اتنا غصے میں تھا کہ اس وقت سب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زاران نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے شنایا کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور وہ کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہرگز نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ کیا سوچ کے وہ خون بہا میں ہماری بہن بیٹی مانگ سکتے ہیں؟ میر زاران سکندر کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتا پنچایت والوں کو؟ میر ارباز سکندر نے غصے سے کہا۔ زاران یہاں نہیں ہے، میر فیاض سکندر نے نفی میں سر جھکاتے کہا۔ حد ہے، وہ ارباز خان کے بیٹے کو قتل کر کے خود کہاں چلا گیا ہے؟ کیا اسے پتا نہیں کہ اب پنچایت میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا؟ میر ارباز سخت غصے میں تھا۔ کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ اچانک سے زاران سکندر کی آمد پہ وہاں موجود سب لوگ کو چپ سی لگ گئی۔ وہ 29 سالہ جاگیردار بلا کا پرکشش مرد تھا۔ جتنے خوبصورتی اور اعلیٰ مردانہ شاہکار وہ مرد تھا، اتنا ہی غصیلا بھی تھا۔ اس کو اتنا شدید غصہ آتا تھا کہ مقابل اگر اس کا دشمن ہوتا تو وہ جان سے ہی جاتا، اور دوست بھی اس سے دبتے تھے۔ وہ ایک بارو مرد تھا۔ اپنے غصے میں وہ ایک قتل کر چکا تھا، اور قتل بھی خاندان کے ارباز خان کے چھوٹے بیٹے کا کیا تھا۔ ارباز خان اور میر فیاض سکندر کے خاندانوں میں شروع سے چاہت تھی، لیکن آگے چلتے کچھ باتوں پہ ان کے بچوں میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، جس کا عملی نمونہ زاران سکندر نے خان کے بیٹے کو مار دیا۔ اب وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ بدلہ لینے کے لیے پاگل ہوئے تھے۔ آج پنچایت لگی تھی جس میں خون بہا کی بات کی گئی تھی، لیکن زاران سکندر وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے پنچایت کو برخاست کر دیا گیا، اور اب کل پھر سے وہی سب ہونا تھا۔ میر فیملی کے سب مرد اس وقت سر جوڑے بیٹھے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس قدر بون چال کیوں آیا ہوا ہے؟ حویلی میں وہ آگے بڑھتا اپنی اجرت کی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ جھٹکتا اپنی گہری سبز مائل آنکھوں سے سب کو دیکھتا بولا، کیونکہ وہ اب قتل کے بدلے خون بہا مانگ رہے ہیں۔ فیاض سکندر کی بات پہ زاران کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں، جبکہ حویلی کی واحد عورت زاہدہ بیگم بھی اس وقت وہاں موجود تھیں، سوائے گھر کی لڑکیوں کے جو اندر سے ہی چھپ کے سب سن رہی تھیں۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ خون بہا میں عورت کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ فجر زاران کی بہن تھی تو شنایا زاران کی منکوہا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی کانپ رہی تھیں۔ ان کی اتنی جرت نہیں کہ وہ خون بہا مانگے۔ میں موجود ہوں، مجھ سے بات کریں۔ زاران غصے سے دھاڑا۔ وہ آپ سے کیا بات کریں گے جب قاتل ہی آپ ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اتنا بھی کیا غصہ کہ آپ نے اس لڑکے کو مار ہی ڈالا؟ فیاض کی بات پہ زاران نے گہرا سانس بھرا۔ جو جس لائق ہوتا ہے زاران اسے وہی دیتا ہے۔ زاران کی آنکھوں میں ذرا سا بھی خم نہیں تھا، جس بات پہ ارباز سکندر کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ آ تو گیا ہوں، مر نہیں گیا تھا، دیکھ لیں گے کل جو بھی ہوگا۔ اس کے مرنے والی بات پہ زاہدہ بیگم کا دل دہل گیا۔ وہ ان کا جوان جہان بیٹا تھا، کیسے مرنے کی بات کر سکتا تھا؟ وہ میر حویلی کا اکلوتا وارث تھا،
اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ مر ہی جاتی۔ اپنی کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی صاحب، مجھے نہیں لگتا یہ معاملہ ایسے ختم ہوگا، ارباز سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے فیاض سکندر سے کہا۔ فیاض سکندر بیٹے کی یہی اکڑ اور مغروریت دیکھتے لب بھینچ کے رہ گئے۔ ایک قتل کیا اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اللہ رحم کرے۔ دل ہی دل میں فیاض نے اللہ سے دعا مانگی۔ زہران کمرے میں آتے ہی اپنی اجرک اچھال کے دور بستر پہ اچھال گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنی باڈی کے خد و خال دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ وہ ایک باڈی بلڈر بندہ تھا، دشمن اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ دانت پہ دانت جمائے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان لمحوں کو بھی نہیں بھول پا رہا تھا جس میں وہ ارباز خان کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دور رہ اس لڑکی سے، ہمارے علاقے کی کسی بہن بیٹی پہ آنکھ بھی اٹھائی تو تیری جان لے لوں گا۔ میں تو دیکھوں گا، جو کرنا ہوا کر لینا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ نہیں، سعد خان نے بھی سینے پہ ہاتھ مارتے بے دھڑک کہا۔ زہران نے گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ تو ایسے مچ رہا ہے جیسے تیری حویلی کی بہن بیٹے کو چھیڑ دیا ہے۔ اب کی بار سعد نے زہران سکندر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بات پر زہران سکندر کے دماغ میں شعلے سے بھر گئے اور اس نے اسے گریبان سے پکڑے اپنے سر کے ساتھ اس کا سر ٹکرایا۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ سعد خان چکرا کر رہ گیا، جبکہ زہران سکندر کو بالکل بھی فرق نہ پڑا۔ میری حویلی کی بہن بیٹی پہ نظر تو دور کی بات، تو ان کا نام لے کر دیکھ، تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دوں۔ زہران سکندر دھاڑتا ہوا زور سے سعد خان کو دھکا دے گیا۔ اس دھکے میں سعد خان لڑکھڑایا اور پیچھے کی جانب ہوتا ہوا گہری کھائی میں جا گرا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ پل تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ آگے بڑھتے نیچے کھائی کی جانب دیکھا جہاں سعد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیا میر صاحب، یہ تو کھائی میں گر کے مر گیا، حیدر نے گھبرا کے زہران سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زہران سکندر نے قہر کی نظر حیدر کی جانب ڈالی۔ ہنس کم جہاں پاک اپنی اجرت کی شال کو چٹکے سے کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتا وہ واپس اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زہران سکندر نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم کا رخ کرنے کا سوچا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شنایا بے دھڑک اندر داخل ہوئی، پر ایک دم ٹھٹک کے دروازے پہ ہی رک گئی۔ زہران کی تیز نظریں اس پہ ٹکیں۔ شنایا کو لگا تھا کہ وہ یا تو حویلی سے باہر چلا گیا ہے یا پھر اسٹڈی روم میں ہوگا۔ اس کے اپنے کمرے میں موجودگی دیکھتے ہوئے شنایا کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ یوں آمنا سامنا ہو جائے گا۔ وہ بکس، شنایا نے اس کے بستر کے ایک طرف رکھی ہوئی اپنی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ زہران سکندر کی نظر بھی ان کتابوں پر جا ٹھہری۔ شنایا اور فجر روزانہ رات کے وقت اس سے پڑھا کرتی تھی۔ کل غلطی سے شنایا اپنی کتابیں اسی کے کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ آج وہ دیر سے آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ آج نہیں پڑھائے گا، اور وہ اس بات کا اندازہ کرتے اس وقت زہران سکندر کی غیر موجودگی میں اپنی کتابیں لینے آئی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس، وہ اپنے سلگتے دماغ کو پرسکون کرنے کی غرض سے شنایا کو پکار گیا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی جو صوفے پہ برجامان ہوا تھا۔ جی، وہ سر جھکائے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کبرڈ سے کپڑے نکالو میرے، زہران نے پورا حق جماتے ہوئے کہا۔ جی میں، شنایا نے شہادت کی انگلی اپنی جانب کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ زہران نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ڈریس نکالو، نائٹ کا، وہ پھر سے حکم صادر کرتا بولا تو وہ جلدی سے کبرڈ کی جانب بڑھی اور اس کا بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال دی۔ ٹھیک ہے، جب تک میں شاور لے کر آتا ہوں اسے یوں ہی لیے کھڑی رہو، ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا، اس کے قریب سے گزرتا، اپنی خوشبوئیں اس کے گرد بکھیرتا باتھ روم میں بند ہوا۔ اف، میں یہیں کھڑی رہوں اب؟ شنایا، کیا ضرورت تھی اس شیر کی چار میں گھسنے کی؟ اب یہاں سے کیسے نکلوں گی؟ یہ شیر تو چیر پھاڑ کھانے والا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بری طرح دانتوں سے کچلتی ہوئی سوچتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ ابھی بھی زہران کا نائٹ ڈریس تھا تھامے ہوئے تھے۔ ایک کام کرتی ہوں، ڈریس بستر پہ رکھ کر بکس لے کر یہاں سے نکل جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے ڈریس کو بستر پہ ٹکاتے اپنی بکس اٹھا گئی۔ تبھی زہران باتھ روم سے نکلا۔ وہ ایک ٹاول اپنے جسم پہ لپیٹے جبکہ دوسرے سے بال سکھا رہا تھا۔ اس کا چوڑا کٹاؤ دار برہنہ سینہ جس پہ پانی کے قطرے نمودار تھے
دیکھتے ہی شنایا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ شنایا نے فوراً رخ پلٹا جبکہ کتابیں اس کے ہاتھ میں پکڑی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ ڈریس کہاں ہے؟ وہ تیکھے انداز میں بولا۔ زاران، آپ بنا کپڑوں کے باہر آ گئے ہیں۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اس سے بولی۔ دماغ سیٹ کرو، ٹاول نہیں دکھائی دے رہا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری شرٹ پکڑاؤ۔ شنایا مٹا کیا نہ کرتی کہ مترادف آگے بڑھتے، نظریں جھکائے، شرٹ بستر سے اٹھاتے بنا اس کی جانب رکیے اسے شرٹ تھما گئی۔ زاران نے شرٹ کی بجائے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی اور کھینچا اور اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ سیدھا جاتے اس کے برہنہ سینے سے جا ٹکرائی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اتنی شرم و حیا کس لیے؟ نکاح میں ہو میرے؟ وہ اسے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتا، اس کے بال کانوں سے پیچھے رستا نرمی سے بولا۔ وہ میں شنایا کی پلکیں عارضی پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ شنایا کی پلکیں عارض پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ اس کے چہرے کا گلال دیکھتے زاران کو خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ آگے بڑھتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو وہ پلکیں اٹھائے حیرت سے زاران کو دیکھے گئی۔ پہناؤ مجھے۔ وہ نئی خواہش کرتا اسے نئے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ زاران، وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ شنایا پہناؤ۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے شرٹ کو اس کے گلے میں پہناتی گہرا سانس بھر گئی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا۔ نیکسٹ۔ شرٹ پہننے کے بعد زاران کی اگلی خواہش پہ شنایا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ جب رخصت ہو کے آؤ گی اس کمرے میں پھر سمجھاؤں گا سب باتیں۔ وہ معنی خیزی سے کہتا رخ پلٹے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال سکھانے لگا۔ شنایا تو جان بچنے سے پہ فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ جب 2 قدم چلنے کے بعد اسے یاد آیا کہ بکس تو اندر ہی رہ گئیں، لیکن اس نے دوبارہ اندر جانے کی جرات نہیں کی۔ وہ جانتی تھی زاران سب کے سامنے اور روپ میں ہوتا ہے جبکہ اکیلے میں تو اس کا روپ ہی الگ ہوتا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے فجر کے روم کی جانب بڑھی جو بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ کیوں اداس ہو؟ اس کے قریب بیٹھتے کہا۔ شنایا، تم جانتی ہو شہریار خان اور بھائی دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز تھے، پر اب یہ دوستی اچانک دشمنی میں بدل گئی ہے۔ وہ سعد خان جو بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا وہ شہریار خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، کل پھر سے پنچایت لگے گی، شنایا نے افسردگی سے کہا جبکہ فجر کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شہریار خان خون بہا میں حویلی کی عورت کو ہی مانگے گا۔ فجر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں تو ماضی کا ایک لمحہ آنکھوں میں گھوما۔ راستے سے ہٹیں شہریار خان، آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، ہمارے علاقے میں آپ کا سکہ نہیں چلے گا۔ فجر نے منہ بناتے غصے سے کہا، میں اپنا سکہ چلانے یہاں آیا بھی نہیں، صرف اتنا کہنے آیا ہوں جو کمپلین تم نے میرے بھائی کے خلاف ڈیڈ کو کی ہے اسے واپس لے لو ورنہ۔ شہریار خان غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے یونی سے کال آئی تھی کہ سعد نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے۔ بجائے اپنے بھائی کو سمجھانے کے وہ کمپلین کرنے والی لڑکی فجر کو آگے دھمکا رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ ڈرا کسے رہے ہیں؟ یہ آپ کا گاؤں نہیں جہاں آپ مجھ پہ روپ جمائیں گے، یہ شہر ہے اور یونیورسٹی میں ہم پڑھنے آتے ہیں اور یہیں آپ کا بھائی آئے دن لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا ہے، انہیں ہراس کرتا ہے، تو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا کہ اسے ریسٹیکٹ کر دیا جائے۔ فجر نے سہولت سے بنا ڈرے سردار شہریار خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، بولو مت، تم ایک سردار کو للکار رہی ہو اور جب سردار اپنی آئی بھی آتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا وہ اپنے علاقے میں کھڑا یا کسی اور کے۔ بہتر ہوگا اپنی کمپلین واپس لو۔ شہریار خان نے 2 قدم غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، ہرگز ہرگز نہیں، آپ کو جو کرنا ہے نا آپ کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ فجر نے بھی ذرا سا بھی بنا ڈرے دو بدو ہوتے اسے جواب دیا اور پلٹی کے اتنے میں شہریار خان نے اس سے بازو سے پکڑ کر غصے سے اپنی جانب موڑا۔ وہ بری طرح بوکھلائی، ہوش میں ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے میرا ہاتھ۔ فجر نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنی کلائی کو شہریار خان سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، جو آج تم نے میرے ساتھ زبان درازی کی ہے نا، زندگی کے کسی موڑ پر بھی جب تم مجھے دوبارہ ملی تمہیں وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولتا، اس کی کلائی کو زور سے جھٹکتا، اپنے قدموں پہ واپس پلٹتا، لمبے لمبے ڈھگ پڑتا، یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ فجر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ماضی کی ملاقات کا یہ واقعہ کہیں دور کھو گیا تھا لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں واپس آن ٹھہرا۔ یقیناً شہریار خان اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔
سعد خان وہی تھا جس نے یونیورسٹی میں ہر لڑکی کو تنگ کر رکھا تھا۔ اس کے خلاف کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ ایکشن لے سکے، لیکن فجر نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا اور اسے یونیورسٹی سے ریسٹریکٹ بھی کروایا۔ آج وقت اس کے ہاتھ میں تھا کیونکہ سعد خان زاران سکندر کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ فجر سوچ سوچ کر ساری رات جاگتی رہی۔ اسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار خان خون کے بدلے اس کے بھائی کو مانگے۔ وہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اگلے دن پنچایت برسے لگی جہاں زاران سکندر اور شہریار خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ شہریار خان کی گہری کالی آنکھوں میں اس وقت لال رنگ کے ڈورے لپک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے بیٹھے زاران سکندر کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالے، لیکن اسے پنچایت کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آپ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سردار میر علی خان نے زاران سکندر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، حادثاتی موت۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو چاہیں یہ رقم مجھ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ زاران سکندر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سردار علی خان نے شہریار خان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں کہ پیسے لے کر چھوڑ دوں۔ خون کے بدلے خون ہی لوں گا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں زاران سکندر کا سر چاہیے۔ شہریار خان فیاض سکندر اونچی آواز میں للکارے۔ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ انتہائی غصے میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کیوں؟ خون صرف آپ کا ہے، ہمارا خون سستا ہے؟ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کی جان لی ہے اور اس کی قیمت صرف دو طریقے سے ہی اتاری جا سکتی ہے، یا بیٹا کی جان یا عزت کی قربانی۔ دونوں میں سے جو چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ صاف صاف کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زاران سکندر نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتے شہریار خان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے اور آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے وہ ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صاف لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو سنو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس دو آپشن ہیں، تمہاری بہن یا تمہارے نکاح میں وہ لڑکی۔ دونوں میں سے جو چاہے ہمارے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ شہریار خان کی بات پر زاران سکندر کے دماغ میں شعلے سے بڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے زاران سکندر نے شہریار خان کے گریبان کو دبوچا اور ایک زور کا پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ جرت کیسے ہوئی تیری کہ تو میری بہن یا میرے نکاح کی عورت کا نام لے؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ زاران سخت طیش میں آیا ہوا تھا، جبکہ شہریار خان نے ایک بار بھی پلٹ کر زاران پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا بلکہ چپ چاپ اس کی مار کھا رہا تھا۔ فیاض سکندر نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑتے ہوئے تھاما۔ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا فیاض سکندر، بہتر ہوگا اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھے، اس طرح معاملہ سنورنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گا۔ اگر آپ لوگ خون بہا میں اپنے گھر کی عورت کو نہیں دینا چاہتے تو بدلے میں آپ کو زاران سکندر کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے علاقے کا یہی اصول ہے، خون بہا یا خون کے بدلے خون۔ سردار علی خان کی بات پر فیاض سکندر اور عباس سکندر نے بری طرح اپنے لب بھینچے۔ وہ جانتے تھے پنچایت کا فیصلہ یہی ہوگا۔ زاران سکندر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا وارث، فیاض سکندر کا بیٹا اور عباس خان کا داماد۔ وہ کسی صورت بھی زاران سکندر کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ پنچایت نے انہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دی تھی۔ حویلی واپس آتے ہی حویلی میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ فیاض سکندر اپنے بیٹے سے بہت سخت ناراض تھے۔ زاران کا غصہ آج انہیں لے ڈوبا تھا۔ وہ اپنے غصے میں صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتا تھا اور یہی وجہ تھی آج وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر انہیں میرا سر چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں گھر کی، میرے حویلی کی ایک لڑکی کی طرف بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں ان کی جان سے مار دوں گا، اور ایک قتل کی سزا بھی موت ہے تو ایک سے زیادہ کی بھی سزا موت ہی ہے، مروں گا تو مار بھی دوں گا۔ زاران سکندر نے غصے سے اپنی جرت کو جھٹکتے ہوئے کہا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے زاران سکندر؟ تم ہمارے اکلوتے وارث ہو، ہم تمہیں نہیں کھو سکتے۔ تمہیں فیاض سکندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زاران سکندر اتنا بے غیرت ہے کہ اپنی عزت ان کے حوالے کر دے؟ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میری نکاح کی عورت کو مانگ رہا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ الفاظ ادا کرنے کی؟ میں جان سے مار دیتا اگر آپ بیچ میں نہ آتے تو۔ انہوں نے بہن کا بھی کہا۔ فیاض سکندر کی آواز دھیمی پڑی، جبکہ پردے کی اور سے سنتی ہوئی فجر اور شنایا دونوں کے پیر تلے سے زمین کھسکی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو دیکھتے ہوئے شنایا کا دل پوری طرح دھڑکا۔ میری بہن، میری جان ہے بابا جان، اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ زاران سکندر وہ مشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل ڈھونڈا جائے بجائے آپس میں لڑنے کے۔ عباس سکندر نے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ بابا جان میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے۔ اچانک سے شنایا آتے ہوئے یہ الفاظ کہے تو سبھی ایک پل کو دنگ رہ گئے۔ زاران سکندر کا بس نہیں چلا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے بخیے ادھیڑ کے رکھتے
اور اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر شنایا کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ کھینچ مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس جا کے گری۔ گال پہ ہاتھ رکھے حیرانگی سے اس نے زران سکندر کی جانب دیکھا۔ زاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر شنایا کو اٹھانا چاہا۔ رک جائے امی جان، وہیں رک جائیں، یہ اس قابل نہیں کہ اس کی ہمدردی کی جائے۔ جرت کیسے اس کی یہ الفاظ کہنے کی؟ ہوتی کون ہے یہ الفاظ کہنے والی؟ زاران سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج اس کو جان سے مار ڈالے۔ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے ہچکیاں بھرتی ہوئی کھڑی ہوئی اور سہم کر باز سکندر کو دیکھنے لگی۔ بابا جان! وہ بابا کو پکار گئی۔ آواز نہ نکلے تمہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، زاران سکندر کی دھاڑ پر سہم کر پھر سے پیچھے ہوئی۔ بہت ہو گیا بس، میں ابھی اور اسی وقت شنایا اور باز سکندر کی رخصتی لے رہا ہوں اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ زران سکندر اتنا غصے میں تھا کہ اس وقت سب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زران نے غصے سے آگے بڑھتے شنایا کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور وہ کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھا۔ اب روکتے کیوں نہیں اسے؟ وہ اسے کچھ کر نہ دے۔ زاہدہ بیگم نے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ جانتی تو نہیں اس کو کتنا غصیلا ہے۔ کیا ضرورت تھی شنایا کو آخر بیچ میں بولنے کی؟ بات کر رہے تھے نا؟ فیاض نے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے سرد لہجے میں صوفے پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارباز بھائی آپ ہی دیکھ لیں، اسے روکیں، وہ کچھ برا نہ کرے۔ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کرتا ہے تو کر دے، شنایا کی بات مجھے بھی بری لگی ہے، اسے کوئی حق نہیں تھا وہ اس طرح سے آ کر خود کو ٹرے میں سجا کے پیش کرنے کا کہتی۔ اگر زران اس کو تھپڑ نہ مارتا تو میرا ہاتھ اٹھ جاتا۔ میر اور باز سکندر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یعنی کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ فجر نے آگے بڑھ کر ماں کی آغوش میں پناہ ڈھونڈی۔ دونوں ہی ماں بیٹی آنسو بہاتے اس وقت کو بمشکل سہن کر پا رہی تھیں۔ زہران سکندر نے کمرے کے بیچوں بیچ لاتے ہوئے شنایا سکندر کو زمین پر زور سے پٹکا۔ وہ اوندے منہ زمین پر جا گری۔ اس کی کلائی میں پہنے چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گری۔ زہران سکندر نے نیچے جھکتے ہوئے اسے بالوں سے سختی سے دبوچا۔ تم جانا چاہتی ہو خون بہا میں؟ بولو، جانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں بھیجتا ہوں خون بہا میں۔ جانتی بھی ہو خون بہا میں ہوتا کیا ہے؟ چلو آج میں بتاتا ہوں تمہیں خون بہا میں کیا ہوتا ہے، تمہاری حسرت باقی نہ رہے۔ زہران! وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ مت نام لینا میرا، بہت عزت اور مان بخشا تھا تمہیں، اور تم چلی ہو خود کو خون بہا میں پیش کرنے۔ تمہارے ٹکڑے نہ کر دوں میں؟ میر زران سکندر اس وقت سخت تیش کے عالم میں تھا۔ وہ فجر کو مانگ لیں گے، وہ معصوم، اسے تکلیف دیں گے، شنایا نے روتے ہوئے کہا۔ تو تم نے سوچا چلو میں اپنا آپ پیش کر دیتی ہوں، مر گیا ہوں میں۔ زران کی دھاڑ پہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ ہچکیوں سے روتے وہ زران کے کالر کو دبوچ گئی۔ زران نے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن اس نے مضبوطی سے اس کے کالر کو تھامے رکھا۔ وہ مار دیں گے آپ کو تو مار دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ تم نے کیسے خود کو؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کو کچھ ہونے سے پہلے شنایا مر جائے۔ وہ شدت غم سے چور محبت سے بھرپور لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی زران کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے زمین سے اٹھایا تو وہ اس کے سینے سے لگی اس کے سبز مائل آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی زاران۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خان لوگ تھا، اپنے بدلہ کسی صورت نہیں چھوڑنے والے تھے، اور فجر کا رو رو کے بے حال ہوئی تھی۔ زران اور فجر دونوں میں اس کی جان بستی تھی۔ کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچتے وہ نہیں سہن کر سکتی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے جاتے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ کچھ نہیں ہوگا زران سکندر نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی، ان کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے۔ تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو آئی سویر میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اس کے گال سے اپنا تھپڑ کا نشان دیکھتا لب بھیجتے بولا۔ اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے نشان واضح تھے جس پہ زران کے دل کو کچھ ہوا۔ کبھی نہیں کہوں گی، آپ بس مجھ سے وعدہ کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے آگے ہتھیلی پھیلا گئی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اسے کھونے کے ڈر سے اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی جو زران کے دل پہ فوار بن کے برسا۔ کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا، جسٹ ٹرسٹ می۔ وہ اب کی بار نرم لہجے میں بولتا اس کے نشان زدہ گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شنایا کا گال بری طرح جل رہا تھا۔ اس پہ زران کے لبوں کا مرہم لگا تو ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس سے سکون کو روح میں اترتا محسوس کرنے لگی۔ مجھے دکھ ہوا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا لیکن غلط نہیں کیا۔
کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا۔ زران کا نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنے لگا تھا۔ زران، میں آپ کی ہوں، سر سے پاؤں تک۔ میں جانتی ہوں آپ کبھی مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھاتے، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ فوراً اپنی غلطی مانتی اس کے سینے پہ ہاتھ دھرے کھڑی تھی۔ زران نے اس کی کلائیوں کو دیکھا جہاں چوڑیاں ٹوٹنے سے کچھ اسی کلائی میں پیوست ہوئی تھی۔ انہیں نکالتے ان پہ بھی اپنے لبوں کا لپس بکھیرا۔ مجھ سے کبھی دور جانے کی بات مت کرنا۔ وہ اسے سختی سے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا جبکہ وہ اتنا غصیلا تھا۔ سبھی کو یہی لگا آج شنایا کی خیر نہیں، وہ اسے سخت سزا دے گا، لیکن سچ کہتے ہیں جب محبت سچی ہو تو پھر سزائیں نہیں وفائیں کام آتی ہیں، اور شنایا زہران کی وفادار تھی اور وہ اس کی وفاداری سے ہی عشق کر بیٹھا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ اپنا ممکن تھا۔ پنچایت ایک بار پھر لگی تھی لیکن زہران سکندر ان میں موجود نہیں تھا، اور یہ سب فیاض اور باز خان کی سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ وہ جانتے تھے زران کا ضد اتنا پکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا لیکن اپنی بیوی اور بہن پہ آنچ تک نہ آنے دیتا۔ اس لیے وہ زران کو کسی بہانے سے گاؤں سے باہر شہر روانہ کر چکے تھے، اور فیاض صاحب اپنی بیٹی فجر کو لیے وہاں پہنچ گئے۔ فجر بھائی اور بھابھی کی خاطر اپنی قربانی کے دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ شہریار خان خون بہا میں ہم اپنی بیٹی دینے کو تیار ہیں۔ فیاض صاحب نے چہرہ ڈانپے کھڑی فجر کی جانب دیکھتے کہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بڑی پنچایت میں اکیلی عورت کھڑی تھی جو سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں تو شہریار خان زران سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے مار کے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہے، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے فیاض سکندر اپنے بیٹے زران پہ آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ وہ لب بھینچے وہاں بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح فجر فیاض سے ہو گیا۔ اب وہ جرگہ میں کھڑی اکیلی ایک عورت زران سکندر کی بہن یا میر حویلی کی عزت نہیں رہی تھی، اب وہ سردار شہریار خان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ سب کی نظروں کا مرکز وہ اکیلی لڑکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی شہریار خان نے اٹھتے ہوئے اس لڑکی کی جانب پیش قدمی کی اور اپنی شال اس کو اڑا دی۔ یہ منظر ہر ایک آنکھ نے دیکھا تھا جبکہ اس لڑکی کی گہری نیلی آنکھوں میں حیرانگی کی رمق واضح ہوئی تھی۔ سردار شہریار خان، اب اس سے یہ لڑکی خون بہا میں نکاح کے بعد آپ کے ساتھ جائے گی۔ سردار علی خان کی بات سنتے شہریار نے سختی سے فجر کی کلائی کو دبوچا۔ فجر کا خون خشک ہوا، وہ فجر کو لیے وہیں سے باہر نکلا۔ فیاض سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک درد کی لکیر رقم تھی۔ ارباز سکندر انہیں سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر لے کے آئے۔ جی چاہتا ہے خود کو مار دوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو مجھے اس شخص کو سونپنا پڑا، اس سے زیادہ تکلیف اور قیامت میرے لیے کیا ہوگی۔ وہ بھائی کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ سنبھالے خود کو بھائی جان۔ ارباز سکندر بھی بہت دل برداشتہ ہوئے تھے۔ میں کبھی بھی زران کو معاف نہیں کروں گا، اس سب کا قصوروار وہی ہے۔ وہ غصے سے بولتے گاڑی کی جانب بڑھے۔ ارباز سکندر بھی ان کے ہمراہ ہوئے۔ جگہ ختم ہو چکا تھا۔ شہریار خان کو بیٹی دے کر آج پھر ایک بار پھر سے ونی کی رسم کو زندہ رکھا۔ رو رو کے شنایا کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اسے زران کے کمرے میں بند کیا گیا تھا، باہر سے دروازہ لاک تھا۔ وہ بہت تڑپی تھی لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور وہ فجر کو لے گئے۔ اس کے پاس اپنا موبائل بھی نہ تھا کہ وہ زران کو کال کر کے بتا سکتی۔ دروازے کے پاس بیٹھی وہ روئے جا رہی تھی، اسے فجر کی یاد آ رہی تھی۔ اس معصوم کو اس کے اپنوں نے ونی جیسی رسم کے بین چڑھا دیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ نہ جانے وہ شخص فجر کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے گھر والے فجر کو کیسے ٹریٹ کریں گے۔ کیا وہ معصوم اس سب کے قابل تھی؟ نہیں، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ کاش زہران آپ نے اپنے غصے کو قابو کر لیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے آج زہران کے لیے بھی وہی دکھ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی بہن آج اس دہانے پہ جا کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے اپنے ہی اس کو ونی کرائے تھے۔ وہ گھٹنوں پہ سر دیے وہیں دروازے کے پاس زمین پہ بیٹھے روتے آنکھیں موند گئی۔ شہریار خان نے فجر کو لیے حویلی میں داخل ہوا تو سبھی نے اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ میں فجر کی کلائی تھی۔ فجر نے جس نے خود کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، اس کے اوپر شہریار کی اجرت بتا رہی تھی کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ خانم بی بی نے سر نفی میں ہلاتے دکھ سے شہریار کو دیکھا۔ وہ اس بےہودہ رسم کے سخت خلاف تھی۔ صرف وہی تھی بلکہ خان حویلی کی ہر عورت اس رسم کے خلاف تھی جہاں کرتے تو مرد تھے اور بھگتنا عورتوں کو بھرنے پڑتے تھے۔ ہر بار عورت ہی کیوں سزا کے لیے آگے کر دی جاتی تھی؟ مرد ہو کے مرد سے بدلہ کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ آج خانم نے اپنے جانباز پوتے کو دکھ کی نگاہ سے دیکھا جو بھائی کے خون بہا میں ایک لڑکی کو ونی کر کے لے آیا تھا۔ خانم جان، آج سے یہ خان حویلی رہے گی، اس پر جتنے چاہیں ستم کریں، ملازمت سے بدتر سلوک کریں آپ۔ ایک منٹ شہریار خان، خانم بیگم نے اونچی آواز میں اسے للکارا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس معصوم کو بنا کسی گناہ کے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ یہ کیوں سزا کاٹے؟ اور کیوں؟ کیا آپ نے اس کی گندی رسم کو زندہ کیوں؟ شہریار خان، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ خانم کی آنکھوں میں دکھ اور غصے سے آنسو ابھر آئے۔ شہریار خان اپنی مٹھیاں سختی سے بھینج گیا۔ وہ کیا کیا سوچ کے بیٹھا تھا لیکن اس کی والدہ خانم بیگم نے اس کے سارے پلان پہ ہی پانی پھیر دیا۔ یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے خانم بیگم، اور چلتی رہے گی۔ باقی رہ گئی سعد کے قتل کے بدلے کی بات۔
تو میں زران سکندر کو مار کے ہی پورا کروں گا۔ شہریار خان کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے شہریار خان، اچانک سے وہ لڑکی بے نقاب ہٹاتے سخت لہجے میں بولی۔ اس کے بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر وہاں موجود ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ شہریار خان بھی ایک پل کو بری طرح ٹھٹکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی تھی جس سے یونیورسٹی میں جھگڑا کر چکی تھی۔ اس وقت تو وہ اس لڑکی کو دھمکی دے کر چھوڑ گیا تھا، پر اس کے بعد اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ بھول ہی بیٹھا تھا۔ اور آج اس لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں نکاح کر کے وہ ونی جیسی رسم کے نام پہ گھر لے آیا تھا۔ آپ نے مجھے خون بہا میں لیا ہے شہریار خان، آپ میرے بھائی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فجر کی آنکھیں نم تھیں لیکن لہجہ مضبوط۔ اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ اسے کلائی سے تھامے سختی سے اپنے قریب کر گیا۔ اب تو اسے پرانا حساب نکل آیا تھا۔ فجر نے سہم کر اسے دیکھا۔ شہریار خان، بچی کی کلائی چھوڑیں، خانم بیگم نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ اسے چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے خانم بیگم، اور جب یہ اپنے بھائی کے کیے کا بھگتنے کے لیے خود کو پیش کر رہی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے فجر کو کلائی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھا۔ اس کی باتیں سنتے فجر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہ جانے وہ کیسے اس سے بدلہ لے گا۔ کمرے میں للا جاتے اس کا جسم خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کو لوک لگاتا اسے دیکھتے سگریٹ سلگاتے دانت پہ دانت جمائے بولا۔ فجر کچھ نہ بول سکی۔ جانتی ہو خون بہا میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہ دھواں اس کے منہ پہ اڑاتے پوچھنے لگا۔ فجر نے اپنی کان سی آنکھیں اس پہ ٹکائیں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، مجھے ہر تکلیف پہنچائیں گے، مجھے نوچیں گے، میرے جسم کو داغدار کریں گے۔ وہ بنا رکے سب بولتی چلی گئی۔ شہریار نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ اوکے، سمجھدار ہو بہت، مجھے نہیں سمجھ جانا پڑا، لیکن اس سب کو تھوڑا اور ٹویسٹ پہ لے کے آتے ہیں، اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ شہریار خان پیچھے ہٹتا صوفے پہ جا بیٹھا، دونوں ہاتھ صوفے کی بیک پہ پھیلائے۔ ریموو ڈریس، وہ حکم نامہ جاری کرتا اسے گہرے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ فجر نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ یونیورسٹی میں پڑھتی آئی ہو، کافی ذہین رہی ہو، اتنی انگلش تو آتی ہوگی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولا۔ ریموو، وہ آپ کی باہر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے داڑا تھا۔ فجر نے لرزتے ہوئے اپنے تن سے اس کی اجروں کو اتارتے بستر پہ رکھا۔ اب ہاتھ اپنی چادر پہ گیا جسے اتارتے وہ زمین بوس کر گئی۔ اس کی فٹنگ والے فراق میں جسم کے نشیب و فراز عیاں ہوئے تھے۔ شہریار خان زندگی میں پہلی بار نسوانی کا حسن دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بری طرح لرز رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتے وہ اپنے فراق کی زپ کو نیچے سرکا گئی۔ فراق اس کے کندھوں سے ڈھلکا تھا۔ خوبصورت نشیب و فراز مزید عیاں ہوئے تھے۔ شہریار خان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، قیامت جیسا حسن رکھتی تھی۔ اس کا صاف شفاف بدن اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے کبھی خود کو خود بھی نہیں چھوا تھا۔ شہریار خان کی سپاٹ نگاہیں اسی پہ تھیں جس کا فراق دھلک کے زمین بوس ہوا تھا، لیکن آنکھیں اس کی بند تھیں۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہتے گالوں کا سفر کرتے اس کی گردن سے نیچے آ رہے تھے۔ شہریار خان کا جی چاہا ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چون لے، لیکن اس کا نڈر انداز اسے آج بھی یاد تھا۔ شہریار خان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ آنسو ضبط کرتے ایک نظر شہریار کو دیکھنے لگی جو اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فجر کے کانپتے ہاتھ مزید خود کو برہنہ کرنے کو بڑھے، لیکن وہ مزید خود کو برہنہ نہ کر سکی اور چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا صبر یہیں تک تھا۔ شہریار خان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا اور اس کے نازک سے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ وہ اس کو سنجیدہ نظر سے دیکھتے بولا، جبکہ اس کی نازکی کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے اس کے اندر ایک سپارک پیدا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ شہریار خان کے کندھے پہ ٹکائے ایک زور کی ہچکی بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ پڑتے شہریار خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ آنکھیں شکوہ کرتے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ تم خود چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کے کیے کی سزا تمہیں ملے، پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ اس کی آنکھ کے خم کے نیچے چھوٹا سا سیاہ تل دیکھتا نرم لیکن سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فجر نے اس کی مقناطیسی نقوش کی حامل مرد کو دیکھا جو صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت تھا، جبکہ اس کا دل انتہائی برا تھا۔ وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ چلو تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں، اتنا بھی خود کو برہنہ کر لیا، یہ بھی دل گردے کا کام ہے۔ باقی میں ہونا اپنی اس نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اسے پیچھے بستر پہ دھکا دیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ فجر نے سہم کر اسے دیکھا جو ایک ہی چست میں اپنی قمیض اتار کے دور اچھال چکا تھا۔ اس کے سکس پیک اور کسرتی باڈی دیکھتے فجر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہونے لگی کہ شہریار نے اسے ٹانگ سے کھینچتے اپنے قریب کیا اور اس پہ سایہ فگن ہوتے اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھے۔ کیا خیال ہے خون بھاگا کھیل کھیلا جائے؟ وہ اس کے کان سی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں گھاڑتے بولا۔ فجر اس کے کندھے سے ہاتھ رکھتے اس پہ دباؤ ڈالے خود سے دور کرنے لگی کہ شہریار نے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے سر کے اوپر پن کرتے اس کے نشیب و فراز کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ یقیناً تمہیں دیکھنے والا، تمہیں چھونے والا
میں پہلا مرد ہوں۔ وہ اس کی نرم و ملائم کندھوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتا مدہوش سا ہوا۔ اس کی نرمی ایک دم سختی میں بدلی۔ فجر کی سسکی بلند ہوئی۔ شہریار نے سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت نازک ہو تم، میری شدت سہنے کی تم میں طاقت تو بالکل نہیں۔ ذرا سا چھونے پہ ہی سسک اٹھی۔ وہ اس کا مذاق بناتا بولا، آپ کی انگلی میں وہ انگوٹھی فجر کو کچھ چبھا تھا، اس لیے بے دھیانی میں بول بھی دیا۔ شہریار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس میں ایک چھلا تھا جس کی نوک نکلی ہوئی تھی، وہی فجر کو چبھا تھا۔ شہریار نے وہ چھلا اتار کے ایک طرف کو رکھتے اس کی گردن کو آگے سے دبوچتے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لایا۔ تم میرے نزدیک اس لیے آ رہی ہو کہ تمہارے بھائی کی جان بخشی کر دوں، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے والا۔ شہریار قطعی انداز میں بولا، آپ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے۔ فجر نے آنسو ضبط کیے سخت لہجے میں کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم مجھے خوش کرو تو میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہوں۔ وہ نیچے ہوتا اسے اپنے اوپر لٹا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو شہریار کے ساتھ ٹچ ہوتا دیکھ کر سراسیمی کی کیفیت میں بولی، سمپل، میرا ساتھ دو، مجھے زور زبردستی پسند نہیں، نہ ہی جی چاہ رہا ہے تمہارے خوبصورت بدن کو تکلیف پہنچاؤں۔ یقیناً تم مجھے اگریسو نہیں ہونے دو گی۔ وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے گمگیر لہجے میں بول رہا تھا، ایسا کرنے سے آپ میرے بھائی کو چھوڑیں گے نا؟ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ سوچا جا سکتا ہے، اب تم سے ڈیپینڈ کرتا ہے تم مجھے کس حد تک اس سوچ کی طرف لے کر جاتی ہو۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو فوکس کرتے گہرے ہوتے سانسوں سے بولا۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کس نے؟ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اسے آرڈر کر گیا۔ فجر نے جھکتے اس کی گال پہ لب رکھے۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیویاں کہاں چومتی ہیں؟ یہ تک نہیں پتا تمہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے زچ ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اس کا یوں اس کے سینے سے لگنا شہریار کے پورے جسم میں کرنٹ سے دوڑا گیا۔ اس کے ایک دم دل میں جذبات بدلے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھا۔ ابھی تک میں نے رونے کی وجہ دی ہی نہیں اور تم نے اپنی آنکھیں سجا لی۔ وہ اب کی بار بہت نرمی سے بولا، جس پہ فجر حیران ہوئی۔ چلو فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، سکھا دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پہ سایہ فگن ہوتا اس اپنی باہوں میں بھیجتے نیچے کر گیا۔ پہلے آپ وعدہ کریں، آپ میرے بھائی کو کچھ نہیں کریں گے۔ وہ ان لمحوں میں اس سے وعدہ مانگ رہی تھی جن لمحوں میں وہ اسے دوری بینا ہی نہیں سکتا تھا، یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ پھر میرے قریب بھی نہیں آ سکتے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ میرے نکاح میں ہو، میرا پورا حق ہے تم پہ، جو چاہے کر سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصیلے لہجے میں بولا، یہ نکاح میں نے بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا ہے، اگر آپ نے ان کی جان بخشی نہیں کرنی تو میں کیوں اپنا آپ کو سونپوں؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ شہریار نے ایک نظر اس سے کی گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا سراپا ایسا تو نہ تھا کہ وہ اگنور کر دیتا یا اس کے قریب نہ جاتا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے وہ اسے بے بس کر گیا۔ وہ بری طرح جھٹپٹا گئی لیکن شہریار کی گریف سے خود کو نکال نہ پائی۔ وہ رونے لگی۔ آواز نہ آئی۔ کہا تھا ساتھ دو، لیکن تم نے نہیں ماری تو اب کرو برداشت میری شدتوں کو، جو تمہیں اس روپ میں دیکھ کے تم پہ برسنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے بولی، آئی ہیٹ یو ٹو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پہ لبوں کا نرمی سے لمس بکھیرتا جا رہا تھا۔ اس قدر نرمی تھی اس کے لمس میں کہ وہ حیرانگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی حیران نظریں دیکھتا وہ خونخوار آلود نگاہیں اس پہ گھاڑ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے لمس میں مجھے ذرا بھی نفرت محسوس نہیں ہو رہی، وہ معصومیت سے بولی۔ تو شہریار دھیما سا مسکرا دیا۔ تم اتنی معصوم اور نازک ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی زد کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے بولا جو رو رو کے اس نے سجا لی تھی۔ اس کے لبوں کو ٹھنڈا سا لمس اس کی جلتی آنکھوں کو تراوت بخش گیا۔ وہ پھر دھیرے دھیرے اسے مکمل اپنی آغوش میں لیتا سب کچھ بلا بیٹھا۔ فجر بھی اس کی نرمی اس کو اپنا آپ سونپ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب دروازہ کھلا اور زران سکندر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے پاس ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی شنایا کو دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ شنایا، شنایا اٹھو، یہاں کی بیٹھی ہو؟ زران پریشان ہوا۔ شنایا نے نیواں آنکھوں سے زران کو دیکھا۔ زران، آپ آ گئے؟ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ روتے ہوئے اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے بری طرح رو دی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے پریشانی سے بستر پہ لے آیا۔ اسے بستر پہ بٹھاتے وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن شاید شنایا اسے سختی سے دبوچ لیا۔ شنایا بتاؤ تو ہوا کیا؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھتا اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے بہت پیار سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی زاران، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کیوں؟ شنایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے آج کا ہوا ظلم بتاتی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، پہلے خواہ اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ چلو اٹھو، منہ ہاتھ دو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ریلیکس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے آپ زران۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ زران نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو زارا بیگم کو دیکھتا وہ ٹھٹکا۔ امی جان، آپ اس وقت؟ ہاں، مجھے شنایا سے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ کا انداز کافی سنجیدہ تھا۔ جی اندر آئیں۔ زران، اب کافی لیٹ آئے ہیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ نہیں امی جان، بھوک نہیں،
میں بس آتا ہوں۔ وہ بات ہمیں گھستا انہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ شنایا زران کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جو بتانا ہوگا جس طرح بتانا ہوگا تمہارے بڑے بابا خود بتا دیں گے، اور اس وقت بتا کے گھر میں فساد مت ڈالنا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، تائی امی وہ فجر کو ونی کر آئے۔ خاموش رہو، یہ بات اب زبان سے مت نکالنا، جو آواز زیب نہیں دیتی اسے کہو بھی مت۔ لیکن تائی امی وہ تکلیف میں ہوگی، نہ جانے اس کے ساتھ۔ شنایا رو دی، یہ سب نصیب کے کھیل ہیں، فی الحال چپ ہو جاؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ اپنے آنسو دوپٹے سے خشک کرتی اٹھ گئیں۔ وہ خود کس کرم میں تھیں کیا بتاتی، لیکن مجبور تھیں۔ اوروں کی طرح خود غرض بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کی جان قربان کر دی۔ ان کا احتجاج بھی کسی کام نہیں آیا، بلکہ الٹا انہیں ہی چپ کروا دیا گیا۔ وہ اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھی کہ شنایا اٹھتے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے ان کا غم ہلکا کرنا چاہا۔ زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئیں۔ نصرت کیا ہوا؟ کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ وہ شاور لیتا باہر آیا تو شنایا کو آنسو ضبط کرتے بستر پہ نیم دراز پایا۔ زران کو قریب آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ شرٹ لیسا صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ آ کے اس کے قریب بیٹھا، شنایا اس کے گیلے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اس سے گالوں کی حدت سے زران کو اپنا سینہ دہکتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم اس وقت تندور بنا ہوا تھا۔ وہ اس کی جسم کی گرمائی زران کو بھی گرم کرنے لگی۔ یو آر ٹو ہاٹ شنایا، بخار تو نہیں؟ وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھتا پیار سے پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے بس آپ چاہیے زران، دور مت جائیے گا مجھ سے۔ وہ اس کے ساتھ مزید لپٹتے ہوئے خود کو کنٹرول کر رہی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ وہ زران کو سب کچھ بتا دے۔ اگر تائی امی نے قسم نہ دی ہوتی تو وہ کب کا بتا چکی ہوتی۔ شنایا ایسے نزدیکی بناؤ گی، اپنی ناز کی محسوس کرواؤ گی تو کنٹرول کیسے کروں گا خود پہ؟ وہ غمگین لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کنٹرول کریں؟ وہ سر اٹھا کے پوچھتی اتنی پیاری لگی کہ زران نے جھک کر اس کے لبوں پہ نرمی سے لمس بکھیرا۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا، لیکن ذرا سا بھی زران کو پیچھے نہیں جھٹکا۔ اس کی اس قدر فرمانبرداری پہ زران اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کے لبوں سے مزید شدت سے لپٹا تھا۔ شنایا کی سانس گہرے ہوتے بکھرتے ٹوٹتے تھے۔ اس سے سختی سے ناخن زران کے کندھے پہ گھسائے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتا وہ ذرا کا ذرا پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ بس ایک لپ کس کی مار ہو تم؟ وہ اس کی حالت سے محسوس ہوتا مسکرایا۔ آپ کا انداز بہت جان لیوا ہے زران۔ وہ اپنے لبوں سے چبھن اور جلن محسوس کرتی اس سے گلا کر گئی۔ آگے اجازت ہے یا آج کے لیے اتنی ڈور بہت ہے ڈوز؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا پوچھ رہا تھا۔ شنایا کی شرم سے پلکیں جھک گئیں جب اگلے ہی جھٹکے میں اس کی شرٹ بازو سے اوپر کھینچا تا اتار گیا۔ اس کی نرم دھڑکنوں کو باریک پردے میں دیکھتا وہ اپنے ہونٹوں کا کنارہ دبا گیا۔ شنایا نے اس کے سینے پہ چہرہ چھپایا۔ کیا ہوا؟ دیکھتے دو، حق ہے میرا۔ وہ اسے واپس تکیے پہ گراتا خمارآلود لہجے میں بولا، پلیز مت دیکھیں ایسے۔ وہ سب کچھ بلاتی اس وقت صرف زران کو ہی سوچتے جا رہی تھی۔ اس کی قربت میں وہ واقعی سب کچھ بلا دینا چاہتی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زران نے لائٹس آف کرتے اس کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور دھیرے دھیرے اس پہ چھاتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کا گہرا ارتعاش محسوس کرتے ہوئے اس کی خود میں بھینچتا ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ کمرے میں اس وقت شنایا کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور زران گہرے ہوتے سانسوں سے اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرتے اسے اپنے اوپر لے آیا۔ اس کے براؤن لمبے سلکی بال زران کے سینے پہ گرے تھے، جنہیں پیچھے کرتے وہ مزید اپنی شدتوں میں سختی لاتا اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا۔ وہ پور پور اس کی شدتوں میں ڈوبی اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس کرتی زران کے سینے سے پہ سر پھینک گئی۔ فجر فجر اوپن یور آئیز۔ فجر کو صبح ہی تیز بخار نے آن گھیرا۔ شہریار پریشان ہو گیا، جبکہ خانم بھی فجر کے سرہانے بیٹھی اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ شہریار، کیا کیا ہے آپ نے؟ کچھ برا سلوک کیا ہے اس بچی کے ساتھ جو اس قدر بخار میں تپ رہی ہے؟ خانم کی بات پہ شہریار ایک پل کو بیوی تھی، اس سے اپنا حق لینا اس کا شرعی حق تھا، پر پھر بھی وہ اس کی نازکی کی وجہ سے احتیاط برتتا اسے رات بھر اپنی نرم شدتوں سے بکھوتا رہا، اور اب اتنا سنگین الزام سننے کو بھی مل رہا تھا۔ ابھی جب کہ جاگے گی تو پوچھ لیجیے گا کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں میں نے۔ وہ منہ بناتا رخ پھیر گیا کہ تبھی ملازمہ نے اندر آتے زران سکندر کے آنے کی اطلاع دی۔ آ گیا سالہ، زیر بڑبڑاتے وہ سر جھٹکتا باہر نکلا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ فجر کو کیسے کر دیا آپ نے ونی؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور میر حویلی میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ زران سکندر کو سب کچھ پتا چل چکا تھا اور اب وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس بات کو یہیں ختم کر دو زران۔ فیاض صاحب نے لم بیچے۔ اچھا ختم کر دوں؟ اپنی بہن کو چھوڑ دو اس گناہ کی سزا میں جو اس کے بھائی نے کیا ہی نہیں؟ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے سختی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ فیاض صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اب کیا فائدہ پوچھنے کا؟ جب آپ میری بہن کے ساتھ ناانصافی کر گئے، ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بہانے سے یہاں سے بھیج دیا۔ میری بہن لاوارث تھی بابا جان، میں اسے واپس لینے جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا زران؟ کیوں؟ وہ لڑائی پھر سے شروع کرنے لگا جو ختم ہو گئی۔ فیاض صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ لڑائی تو ختم ہوئی ہے نا، لیکن جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اس جنگ کو شروع کرنے والا شہریار خان ہے اور اسے ختم زران سکندر کرے گا۔ وہ پختہ لہجے میں کہتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب پریشانی سے اس کی چوڑی پشت دیکھتے رہ گئے۔
جیسے ہی شہریار خان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، سامنے زران سکندر کو غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا دیکھ لب بھینچتے گیا۔ جیسے وہ سامنے آیا، زران نے گونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ شہریار کا خون کا کنارا پھٹتا، اس سے خون کی بوند نکلتی اس کو گہرا سانس بھرنے پہ مجبور کر گئی۔ زران نے ایک اور بار اس کے چہرے کو مکہ مارا، اب بھی چپ چاپ کھا گیا، جبکہ اس کا جبڑا اچھا خاصا دکھا تھا پر ضبط کیا۔ اس کی خوبصورت کالی آنکھوں میں سرخیاں گلی تھیں۔ زران نے ایک ٹانگ اٹھاتے اس کے پیٹ میں دے ماری، جس پہ وہ لڑکھڑاتا پیچھے جا گرا۔ یا میرا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانم نے دہلتے دل سے سامنے لاؤنج کا منظر دیکھا تو تڑپتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ فجر کو تھامے اس کے اصرار پہ اسے باہر لے کے آئی تھی، کیونکہ جب اسے پتا چلا کہ زران سکندر آیا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اسے لگا شہریار خان اس سے کہیں کچھ کر نہ دے، لیکن باہر آتے باہر کا منظر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ یا میرا خدا، تو میرے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ ظالم کا بچہ، خانم نے دکھی ہوتے کہا۔ ان کو بیچ میں آتا دیکھ کر زران اپنے ہاتھ روک گیا۔ بھائی! فجر کی آواز پہ وہ اس کی جانب مڑا اور پلک جھپکتے اس وقت تک پہنچتے اپنے سینے لگائے اور ٹھنڈا احساس جگایا۔ اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کے سالہ سمجھ رہا تھا میں نے اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ غیرت سالہ، پورا منہ کا نقشہ ہی بگاڑ دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ان دونوں بہن بھائی کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھ کر سلگ رہا تھا۔ فجر میرے بچے، آپ ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بخار ہے۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس میرا بچہ رونا نہیں، میں لینے آیا ہوں تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر نکلنے لگا۔ فجر نے گردن موڑ کے شہریار کو دیکھا جو خون خوار نگاہوں سے زران کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، اب یہی میرا گھر ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ زران سکندر اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ بھائی آپ کو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اسے بہت پتے کی بات بتاتے ڈھیلے قدموں سے چلتی شہریار خان کے قریب آئی۔ شہریار خان تو اس کی کایا پلٹ پہ حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ فجر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ تم ہو نا مرہم رکھنے کے لیے؟ شہریار خان نے معنی خیزی سے کہا تو فجر کی پلکیں لرزی تھیں۔ جی چاہتا ہے تجھے جان سے مار ڈالوں؟ کمینہ، وہ اسے دل ہی دل میں گالی دیتا بولا۔ تو مار دے، کون رو رہا ہے؟ نہیں بھائی، پہلے ان کے بھائی کو مار دیا آپ نے، وہ آپ کو ان کو زندہ ہے وہ۔ زران نے شہریار خان کو گھورا جو کان کھجاتا سر دائیں بائیں کرنے لگا۔ وٹ، یہ آپ کیا؟ فجر کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں فیاض صاحب ارباز صاحب بھی وہاں آ موجود ہوئے۔ خانم نے فوراً چہرہ ڈھانپا تھا۔ فجر باپ کے گلے لگتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ فیاض صاحب بیٹی کو دیکھ کر دکھی ہوئے اپنے عمل سے انہیں پچھتاوا ہوا اور پھر زران نے سارے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ سعد خان زندہ تھا، شہریار خان نے اسے چھپایا تھا اور اس کی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ وہ زران کے ہاتھوں مارا گیا اور وہ بدلے میں فجر کا ہاتھ مانگے، اور ویسا ہی ہوا۔ اس نے خون بہا میں فجر کو مانگا، فجر جس کا وہ پہلی نظر میں دیوانہ ہوا تھا اور اسے ایک دن بلا نہیں پایا تھا۔ زران سکندر کے ساتھ اس کی دوستی بہت گہری تھی، لیکن فجر کے رشتے کے حوالے سے وہ ایک بار سرسری بولا تھا جس پر زران نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ تب یہ بات رفع دفع ہو گئی، پر شہریار خان کے دل میں فجر کا نقش بن چکا تھا اور پھر اسے موقع مل گیا۔ جب سعد پہ شہریار نے اٹیک کیا وہ کھائی میں نہیں گرا، اسے بروقت شہریار کے پورا اعتماد آدمی نے بچا لیا، اور زران کو تب شک ہوا جب اس نے خون بہا میں اس کی بہن کو مانگا، ورنہ وہ خان تھا اور خان خون کا بدلہ خون ہی لے کے رہتا ہے۔ زران نے اس کے خاص آدمی پہ نظر رکھی، کل رات ہی سے ساری سچائی کا علم ہو گیا۔ تبھی وہ ہیلی دیر سے پہنچا، وہ واقعی دیر ہو گئی تھی۔ شہریار خان فجر کو اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ اس سے کیا گھور رہا ہے؟ شہریار نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت بڑا۔ زران کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہاں موجود سب بڑوں کو دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ بہت غلط بات ہے شہریار خان، یہ طریقہ نہیں ہے کسی کی بہن بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ 100 طور طریقے ہوتے ہیں، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اصولوں کے ریت و رواج کو توڑ دیا جائے۔ اس کے والد نے غصے سے کہا تو وہ منہ بناتے فجر کو دیکھتے بولا جو اسے ہی گور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا سب کو چھوڑے بس فجر کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے بس فجر کی ناراضگی کی فکر تھی۔ کافی دیر سبھی کی بحث و تکرار جاری اور آخر میں فیصلہ فجر کے حوالے کر دیا گیا۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ انتہائی لال ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہ لڑکھڑا گئی۔ اگلے ہی پل بنا کسی کی پرواہ کیے شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی شال اس کے گرد لپیٹی۔ فجر نے گہرا سانس بھرتے آسودگی سے شہریار کی جانب ایک نگاہ ڈالتے زارون کو دیکھا۔ وہ سب سمجھ گیا۔ وہ خان لیکن بے باک خان، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، آپ سب کھانا کھا کے جائیے گا۔ وہ سب کو بہت مؤدبانہ انداز میں کہتا فجر کو گود میں اٹھائے اپنے کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہاں موجود سبھی نے ارد گرد دیکھتے نظریں چرائیں۔ شہریار خان کا انداز انتہائی بے باک تھا۔ فیاض صاحب نے زران کی طرف سواریہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا اپنے بابا کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ جبکہ اس کی بہن خوش تھی تو وہ کیسے اسے وہاں سے لا کے اس کے ساتھ ظلم کرتا۔ البتہ ارباز خان نے رات ولیمہ کے لیے ان کو مدعو کیا تاکہ سب کو شہریار خان کی شادی کا پتہ چل جائے۔ دل تو کرتا ہے اس کے بھائی کو سچ میں ہی جہنم واصل کر دوں۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ بڑبڑایا، خون خرابہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا امیر صاحب۔ شنایا نے اس کی پشت پہ بازو باندھے تو زران نے اسے بازو سے تھامے آگے کرتے ڈریسنگ پہ بٹھایا۔ اچھا، مجھے آگ سے کھیلنا پسند ہے، وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا مسکراتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ زران، ایک بات بولوں؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی نمائی۔ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف کرتا اس کی قمیض کے اوپر سے ہی اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔
وہ سسکی برے سے دیکھنے لگی۔ زران نے آئی بروز ریز کی۔ فجر کا ولیمہ ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ میں تو دلہن بھی نہیں بنی۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی، کل ہو جائے گا اور کچھ۔ وہ اس کی باہوں میں بھرے بستر پہ آیا تو وہ خوش ہوتے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔